کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب دے گا قیامت کے دن، اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ زندگی کے لمحے لمحے کا حساب، ایک ایک پل کا حساب۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، زمین شعلے اگل رہی ہوگی، اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی، اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی، زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی، اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لیں۔ اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا، تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تیری زندگی کہاں گزری؟ تھوڑا سوچو، تھوڑا غور کرو۔ پہلا سوال، زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر، ذرا تصور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں۔ مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے، جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت، مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے، ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے۔ اور اگر ڈامر کی سڑک ہے، تارکول کی سڑک ہے، تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جب مئی کی حرارت سے یہ زمین گرم ہو جائے تو اس وقت ہم اس پر پیر نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، ہم کیسے کھڑے رہیں گے، اور کھڑے رہنے کی طاقت کہاں سے لائیں گے، کھڑے رہنے کی قوت کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر، جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اللہ اکبر، آج سورج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اللہ اللہ، اس دن کیا حال ہوگا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی، اس دن رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، اس دن خون کے رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، نہ کوئی بیوی شوہر کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگی، نہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو پہچاننے کے لیے تیار ہوگا۔ وہ کیسا دن ہوگا جس دن رشتے ٹوٹ چکے ہوں گے، جس دن ناطے بے وفات ہو چکے ہوں گے، جس دن کسی کا مکان نہ ہوگا، جس دن کسی کی دکان نہ ہوگی، جس دن کسی کی سلطنت نہ ہوگی، جس دن کسی کی حکومت نہ ہوگی۔ اس دن میرے اللہ کی حکومت کے سوا کسی کی حکومت نہیں، میرے اللہ کی بادشاہ کے سوا کسی کی بادشاہ نہیں۔ وہ خود فرمائے گا، لمن الملک، آج حکومت کس کی ہے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا، پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، آج تو حکومت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو قلب والا خدا ہے، جو قوت والا رب ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کرو، ایک وقت وہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب بیان کرتے تو لوگ کہتے مولوی نے بے وقوف بنا دیا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ اللہ، یہ غیب کی خبر وہ غیب کا نبی دے رہا ہے جو اپنی زبان سے کبھی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کرتے ہی نہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق بات کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم ما کان و ما یکون، وہ غیب کا نبی فرما رہے ہیں، زمین اللہ اکبر اتنے قریب سورج کے ہوگی، اور سورج اتنے قریب زمین سے ہوگا، اور زمین شعلے اگل رہی ہوگی، اور انسان کے پیر زمین پکڑ لے گی، اور اللہ پوچھے گا، بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی باتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے؟ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جنے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے تھے، انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن
کے لیے قرآن میں دعوت فکر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو. قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو. کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے. میرے بھائی تو یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے. یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کی بھی زندگی گزر جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے پانی ہے دنیا. یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے. لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے. لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا. آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ. وہ لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. اب ہماری باری ہے. ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی. آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی. آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے. آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آبادی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں. آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں. اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سمجھ جائے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں گویا کہ رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں. اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں. پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے. یہ فکر تھی فکر. اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں. کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے. پتا ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے. اگر فرشتے نہ پکڑ لے تو آسمان پھٹ کر کے گرے. وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللہ سمرقندی فرماتے
फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदफेरी करता है, जब कोई नौजवान किसी नौजवान के साथ बदफेरी करता है, तो उस वक्त अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पर जलजला तारी होता है, अर्श पर कभी की कैफियत तारी होती है, और करीब होता है कि आसमान फट करके जमीन पे गिर जाए। फरिश्ते आसमान के कोने पकड़कर कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत शुरू कर देते हैं, और आसमान के फरिश्ते जब कुल हु अल्लाह अहद की तिलावत करते हैं तो उनकी तिलावत की बरकत से वो कैफियत खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएं, क्या ये गुनाह कौम मुस्लिम में मौजूद नहीं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक करीब क़यामत ज़माना आएगा, लड़के लड़कों के साथ बुराई करेंगे, ऐसे लड़कियों के ऊपर जैसे गैरत की जाती है वैसे लड़कों पे गैरत की जाएगी, जैसे लड़कियों से मंगनी की जाती है वैसे लड़कों से मंगनियां की जाएगी। ये हालात होंगे, ये सारे जराइम मौजूद, ज़िना मौजूद, शराब मौजूद, ये सारे जराइम मौजूद है। उसके बाद इंसान क्या सोचता है, मौलाना मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? और उसके बाद बड़ी माजरत के साथ कुछ ऐसे स्टेज पर कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लोग भी आते हैं जो इसी कौम को, जो सूद के धंधे कर रही है, जो शराब के धंधे कर रही है, जो गाड़ियां उड़ाकर गटरों में फेंक रही है, जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया है। ये हफ्ते में जुमा के दिन 2 रकात के सिवा इनकी अक्सरियत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती। हाँ, ये उलमा को 2 पौड़ी का इमाम कहते हैं, ये उलमा को 2 पौड़ी का आलिम कहते हैं। अल्लाह अकबर, उलमा की तौहीद करते हैं। हालांकि बंदा आलिम को नायब रसूल मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, यहाँ तक फरमाया गया जो आलिम की तौहीद करेगा मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा। ये वो कौम है, अल्लाह अकबर, उलमा के हक को हल्का जाने, इमामों की तौहीद करे, गुनाह पर गुनाह करे, और उसके बाद कुछ लोग ऐसे गैर जिम्मेदार है, कहते हैं फलां का चेहरा देखो तो जन्नत मिल जाएगी, और क़यामत क्या, क़यामत में तो जो होगा देखा जाएगा। इस तरीके की बात मैं पूछता हूँ मेरे भाई, क्या ये बात सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? फारूक आज़म को न पता थी कि जो होगा देखा जाएगा? और थोड़ी देर फकीर का दर्द दिल सुन ले, अगर इस सोम के अंदर हो, अगर इस गुरूर और घमंड के अंदर हो कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर ये सोचते हो ना कि मैं तो आशिक़ रसूल हूं मौलाना, जो होगा देखा जाएगा, तो मेरा अक़ीदा ये है इस पूरी उम्मत में सिद्दीक़ अकबर से बड़ा कोई आशिक़ रसूल ना है, ना हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत के सबसे बड़े आशिक़ रसूल है। अल्लाह अकबर। अब उस आशिक़ रसूल का हाल सुनो, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। कौन? अबू बकर सिद्दीक़। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में जिसको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, कौन? अबू बकर सिद्दीक़। जानते हो उनका इश्क़ रसूल, हमें तो 24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक़ उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक़ अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक़ अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक़ अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घर अक़दस पर, उनके काशाने अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक़ अपने घर जाते तो सिद्दीक़ अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर में खड़कते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करे, बस मेरी तमन्ना ये है। सिद्दीक़ अकबर अपने घर को लौट कर जाते तो बेचैन रहते, जब बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती तो अपने घर से निकलते और रसूलुल्लाह की चौखट पर आते। मेरे आका के घर पे पर्दा पड़ा रहता तो सिद्दीक़ अकबर अपना रुखसार नबी की चौखट पर रख देते, कभी ये रुखसार कभी ये रुखसार। इसी तरह रात गुजर जाती, जब सुबह होती हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने काशाने अक़दस के दरवाजे से पर्दा हटाते तो देखते कि अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर की चौखट में पड़े हुए हैं। तो आकर इरशाद फरमाते, अबू बकर कौन सी ज़रूरत तुमको यहाँ लाई है? तो सिद्दीक़ अकबर कहते, या रसूल अल्लाह, आपके बगैर मेरे घर में मुझे चैन नहीं आता, मुझे करार नहीं आता। तो जब चैन नहीं आता तो मैं सोचता कि आपका चेहरा ना सही, आपकी चौखट पर रात
دوں تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے گا، وہ اکبر ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، جن کے بارے میں بال کہتے ہیں پروارے کو چلاؤ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ زندہ باد آقاؤں کے نام کے ساتھ صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے، ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے، غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانجی پر سر رکھ کر آرام کرتے۔ جب ہم حضور کو ان کی مانجی پر، ان کے سانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی نمائشوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جاد رحمت کرے، سوچو کیسے ہوں گے صدیق؟ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کرے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نام لکھ کر آئے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے، کنز العمال میں روایت موجود ہے، میرے آقا نے وہ کیا حسان کا حضور میں نعت لایا، فرمایا او حسان تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھو، جس کی منقبت سید القونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے کبھی بے غسل پڑھتے، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا، توجہ کرنا، بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا، جب نہانا ہوا اٹھا کر کے پالٹیاں پار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3 4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا، 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سمجھ۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا۔ ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورتی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن اپنے علماء کو دیے۔
वजू कितने लोग उसके तकाज़े और आदाब से वाकिफ है? जो कौन वजू और गुस्ल में नाकिस हो, पूछो मुफ्ती आजम संभल जलवगर है कि क्या जिन आज़ा को धुलने का हुक्म है वजू में, अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह जाए तो क्या वजू होगा? आप बताएं। मगर मेरी कौम को कौन समझाए? जुमा की 2 रकअत पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारे लोग बगैर वजू और बगैर गुस्ल के, क्या जवाब दोगे? ये दुनिया हमेशा की नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों ने इस दुनिया में हुकूमत की, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की। कहाँ है फिरौन की कब्र? दौलत पाकर वो ऐसे ही अय्याश हुआ था जैसे आजकल के मालदार अय्याश हो गए। दौलत पाकर वो अल्लाह को ऐसे ही भूल गया था जैसे आजकल के मालदार अल्लाह को भूल गए। बल्कि बात कहूंगा, पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको इतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत दी। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। एक कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करते हुए आंसू बहाए? मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना, ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है, इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल दाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या नचाया? दुनिया देखी वाली है। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो। जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा, मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा मेरे भाई। एक फकीर के दिल की फुगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा। न कोई तेरा साथी होगा, न कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी? मेरे भाई को अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब तक दुनिया में मगन रहोगे? कब तक दुनिया में मस्त रहोगे? कब तक पूरा करते रहोगे? खुदा के कसम को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से इसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूं। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं,
آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ ہی عمل کرو گے۔ اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ بھی ختم ہو گیا، یہ بھی دوسروں کے لیے۔ یہ جو تم سن کے عمل کرو گے اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ توجہ کرو، دھیان دو۔ اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو میری طرف سے نظر پیش کریں۔ ٹھیک ہے؟ اب کوئی ڈر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاں، لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھے، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے اس کو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کرنا تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر آپ رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں، حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا، جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اتنی کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم کا آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیو، اور خبر کتنا ہے ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیو ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا ایڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو
کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا. جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے. وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وہ